جو جماعتیں گشت کے لیے جائیں وہ دعا مانگ کر جائیں. ایک کو ذمہ دار بنائیں, ایک آدمی بات کرنے والا مقرر کریں اور ایک مقام کا رہبر لے لیں. مقام کا رہبر جو لوگوں کو جانتا ہے. جماعت روانہ ہو نظریں نیچی کرتے ہوئے بہت عظمت اور احترام کے ساتھ. بالکل نبیوں والی یہ نقل ہے. نبی بے طلب بندوں میں جاتے تھے اور بے غرض ہو کر جاتے تھے. یہ جماعت اس کی نقل اتارنے چلی ہے. کہاں ہم اور کہاں نبیوں والا کام. ہماری کوئی حیثیت ہے, لیکن اس اللہ کا کرم ہے کہ اتنا بڑا کام اللہ پاک نے اس کی نسبت ہمیں اور آپ کو دی. ہمارا یہ منہ نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ ہم کام کرنے والے ہیں. ہم کیا کام کرنے والے ہیں, لیکن اس کا احسان ہے کہ اس نے نسبت دے دی. ہمیں اس نسبت کی بھی لاج رکھنی چاہیے. اب آپ چلے, رہبر آپ کو بتا دے گا یہ 5 آدمی بیٹھے ان سے بات کرو, تو جو بات کرنے والا مقرر ہے وہ بات کرے. ذمہ دار سب کو سونپتا رکھے. جب چلے گشت کو تو نظریں نیچی کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلے, اور جب بات کرنے والا بات شروع کرے تو سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس بات کو سنیں. یہ تمہاری زبان ہے بولنے والا. اب بات کیا کرنی, اس کے اندر موقع بحل کو اور اس فضا کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اندازاً کچھ لفظ جو ہیں وہ تمہیں بتائے جاتے ہیں, اس کے آس پاس مناسب وہاں پر بات کی جائے, سلام کیا جائے, مصافحہ کیا جائے, اور اس کے بعد پھر کہا جائے کہ بھئی ہماری جماعت آئی ہے اور ہماری اور تمہاری سب کی کامیابی اللہ نے کلمہ, یعنی کلمہ جو ہے اس کے بارے میں ان کے سامنے بات ہو کہ بھئی ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کلمے کے اندر ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے, حکم کو مانیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. تو اس پر اللہ پاک نے اپنے کرم سے یہ وعدہ فرمایا کہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت اللہ بنائیں گے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ پاکیزہ زندگی جو ہے یہ محنت کرنے سے ہمارے اندر آئے گی, محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے. اس سلسلے میں ایک جماعت فلاں جگہ کی آئی ہوئی ہے اور مسجد کے اندر مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تفصیلی بات اسی معاملے میں ہوگی. لیکن ابھی ہمارے بہت سے ساتھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ذرا تصویر دیکھیں تو اگر کسی صورت سے انہیں نقد اٹھا کر اور وہاں پر بھیجنا ہے. یہ تو ہم نے ایک بات بتائی, لیکن بعد مرتبہ اس میں آپ کو تھوڑا سا بدلنا بھی پڑے گا. بعض موقعوں پر کلمہ سننا مفید ہے تو بعض جگہوں میں کلمے کا سننا مفید رہا. بڑے بڑے علماء ساتھ چلے, کلمہ سنا, سامنے والے کا یاد نہیں تھا, وہ عالم چیخے مار کر روئے کہ میری مسجد کے قریب کے لوگوں کا کلمہ بھی ٹھیک نہیں. تو بعض مرتبہ سننا مفید رہتا ہے, اور بعض مرتبہ کلمہ سننے میں بعض مرتبہ یعنی کہ ایک انتشار کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہم کو تو مسلمان نہیں سمجھ رہے, ہم کو مسلمان ہے, تم ہی مسلمان. اب لڑائی ہو رہی ہے اس میں, تو ہمیں ضد نہیں کرنی. اسی طرح نماز اثر کی پڑھی کہ نہیں پڑھی, یہ کہنا یا نہیں کہنا, بعض جگہ کہنا مفید ہوتا ہے کہہ دو, بعض مرتبہ اس کا کہے بغیر کسی عنوان پر انہیں وہاں لے جاؤ یہ مفید ہے تو یہ کہو. بعض جگہ اثر کی نماز کا تذکرہ کرنا مفید ہوگا کہ بھائی چلو نا وقت ہو گیا, آپ چلو, آپ چلے تشریف لے چلے. اور بعض جگہ یہ نماز تم ہی نمازی ہو یا سارے بھی نمازی, وہ لڑنے کے لیے تیار ہو, نہیں 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 کوئی بات نہیں, وہ ذرا ساتھی آئیں, آؤ ملو, بات کو فوراً نبھا لینا. اس کے باوجود بھی بھائی اگر کوئی کڑوی کسیری کہے تو نبیوں سے بھی کہی, اسے صبر اور برداشت کے ساتھ جھیل لینا. یہ جو عمومی گشت ہے یہ اس پہ ہماری تربیت ہے, اور بات کرنے کا ڈھنگ اور انداز خوشخبری والا ہو, ڈرانے والا نہ ہو, ان کو نفرت نہ ہو جائے. بشیرو ولا تنفرو, یسرو ولا تعسرو, بات کو مشکل بنا کر پیش مت کرو, بڑی آسان کر کے, تاکہ ہر آدمی اسے کر سکے. جب وہاں سے وہ 5 آدمی مثلا چلے مسجد کی طرف, ایک ساتھی ساتھ لگ جائے, راستے میں مشغول کرے دین ایمان کی باتوں میں,
وہ دو آدمی جو ہیں دروازے پر وہ ان کے کہ بھائی لو یہ بھائی ہمارے عبد الرحمان ہے، یہ ہمارے بھائی عبدالستار ہے، اور دیکھو یہ ہمارے بھائی محمد یوسف ہے۔ اب وہ دونوں ساتھی وہ ان کو لے آئیے بھائی عبد الرحمان ادھر آئیے۔ اب وہ جو ہے چونکہ اتنی حرکت ہوگی نا اللہ کی نسبت پر، تو وہ دو ساتھی کہ آپ نے عصر کی نماز تو پڑھ لی ہوگی، تو وہ کہتے نہیں صاحب ہم تو پیشاب کر کے پانی نہیں لیتے، تو ہم نے تو نہیں پڑھی۔ آپ نے نہیں پڑھی؟ کوئی بات نہیں، ابھی پڑھ سکتے ہیں ہم دو لوٹے۔ اب یہاں تو لوٹے ہیں کیا مجھے معلوم نہیں، ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے کہتے کہ ہم دو لوٹے ہم غسل خانوں کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور آپ اندر جاؤ اور اپنا جو اگلا حصہ ہے اسے پاک کر دو، یعنی کپڑے کا جو اگلا حصہ ہے اسے پاک کر دو۔ بعض جگہوں پر ہمارے کام کرنے والوں نے لنگیاں بھی ساتھ رکھی، اس لیے کہ پتلون جو ہوتی ہے بہت موٹی ہوتی ہے اور اس کا پاک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہمارے سوجھ بوجھ کے ساتھی لنگیاں بھی ساتھ رکھی، لنگیاں پہنوا کر اور نماز پڑھوائی۔ لیکن بعض جگہ میں لنگیاں ہی عیب کی چیز ہوتی ہے لوگوں کے ہاں، تو ان کو لنگی بھی نہیں دے سکتے۔ یہ تو موقع محل کی بھی بات ہے، اس موقع پر آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اب وہ اندر اپنا پاک کرا کے باہر آئے، ان سے وضو کرا لی، وضو کرا کے بھائی عصر کی نماز پڑھ دو، عصر کی نماز پڑھا کے حلقے میں بٹھا دو۔ وہ حلقے والا آدمی سے آؤ بھائی آ جاؤ بھائی بھائی، اتنی وہاں پر گشت ہوتا رہا، گشت ہو کر یہاں پر آتے رہے، اور انشاءاللہ اچھا خاصا مجمع ہوگا۔ مغرب کی نماز سے اتنے منٹ پہلے کہ لوگ وضو وغیرہ کر سکیں، حلقے کو ختم کرنا چاہیے۔ اب اس میں دیکھو ایک ڈر ہے کہ وہ جو آپ نئے آدمی لائے ہو تو وہ دیکھیں گے موقع دیکھ کر پھر وہ چلے جانے کی فکر میں ہوں گے، تو تھوڑا سا ان کی خیر خبر نرمی کے ساتھ اب وہ جا رہے بھائی عبدالستار، وہ تفصیلی بات تو مغرب کے بعد ہونے والی ہے، آئیے تشریف لائیے مغرب کی نماز پڑھ لیں تاکہ تفصیلی بات آئے۔ اس طریقے سے اخلاق کے ساتھ ہماری بات مغرب کی نماز ہوئی، پہلے سے طے ہے بات کرنے والا ساتھی ہے نا، اعلان کرنے والا ساتھی اعلان کرے۔ اعلان جو ہمارا ہو کہ موقع محل کے اعتبار سے اعلان ایسا ہو کہ جس میں مختصر سی دعوت مجمع تک پہنچ جائے، کیونکہ نہیں معلوم سارا مجمع بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا، کتنے بیٹھتے ہیں کتنے نہیں بیٹھتے، تو جتنے اس وقت میں ان تک گویا کہ مختصر سی دعوت پہنچ جائے کہ بھائی ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمے کے اندر ہم نے وعدہ کیا کہ حکم اللہ کا پورا کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ تو وہ اس سلسلے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ بغیر محنت کی زندگیوں میں آتا نہیں، تو اس سلسلے میں تفصیلی بات سنتوں کے بعد ہوگی۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ بعض جگہ تو فرضوں کے بعد فوراً ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ان کی سنتوں کی عادت بعض ملکوں میں تو وہ موقع محل کو آپ نبھا لیں۔